القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر الصامتین یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم شیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر وصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار صدات زامدہ فرش عذاب چھایا اپنے مقدس دربار اس قبول و منظور فرما۔ پروردگار وانی مجلس تے جملہ مرحومین بالخصوص سید عابد حسین شاہ صاحب دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرما، انہاں دی برزخ دی زندگی آسان فرما، روز قیامت مرحومان و شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ حاضرین اجر عظیم عطا فرما، حاضرین دی حوائج شرعیہ نو پورا فرما، علم و عمل دی توفیق عطا فرما۔ سارے امین آکھے پروردگار ایک مرتبہ ساری زندگی میں جنت البقیع نو آباد فرما۔ یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما، سانو مولا آقا دی زیارت دے قابل بنا، ساڑیاں دعاواں نو صرف قبولیت عطا فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات سارے حضرات پڑھ لو۔ بہت پیاری تساں دعا فرمائی، دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص سید عابد حسین شاہ صاحب دی والدہ گرامی دے درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صلوات۔ سامعین گرامی، قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورہ کوثر دی میں تلاوت کی تھی جناب دے سامنے۔ تو سورت بہت چھوٹی ہے، اس تے فوائد بہت زیادہ نے۔ پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ہر صبح دی نماز تو بعد اس سورہ کوثر نو 10 مرتبہ تلاوت کرے، فرماندے نے کدے بھی غریب نہیں ہوئے گا۔ غور ہے میری بات ہے؟ تھوڑی توجہ کرو نا، گرمی تو واقعی ہے تو سج ہی ہے، چوکھی تو نہیں میں بھی نہیں ہے، جہاز نہیں ایک نہیں ہے جی، تو اس واسطے کہ تھوڑی توجہ کرو گے۔ مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ توجہ نال سننا۔ اگر جڑا بندہ پڑھنے والا بندہ ہے وہ حق بنتا ہے کہ اپنا حق ادا کرے، وہ کی حق ہے کہ وہ ٹھیک پڑھے۔
تو سننے والے کا حق ہے کہ وہ بغور سماعت فرمان، اور اگر ٹھیک گل کر رہا ہے تو پھر اس کی حوصلہ افزائی بھی فرما۔ آواز بلند صلوات پڑھو۔ تو سامعین گرامی، اس سورہ مبارکہ دا شان نزول کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے دو بیٹے فوت ہو گئے، تو دوسرے بیٹے نے جدوں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، رستے میں ایک عرب دا مشرک اس تانا دیتا کہ پیغمبر دا دین تی ہن ختم ہو جائے گا، ایک ہی پتر آس، ایک اگے فوت ہو گیا، دوسرا ہن فوت ہو گیا ہے، تو ہن دین ختم ہو جائے گا، یہ مشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ ابتر ہو گیا ہے، یہ اولاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر گرامی نے گل ناگوار گزری، تو اللہ پاک نے جبریل نو فوراً بھیجیا، فرمایا جا میرے نبی نے جا کے آخ پریشان نہ ہو، یہ نسل ختم ہوئے دی، تیری قیامت تک واسطے نسل جاری و ساری ہو جائے گی۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک آج دے جتنے سید نے اولاد رسول اسی نہ منیے تو کافر سچا بنتا ہے۔ تو ایک عالم دین نے اہل سنت دے انہاں اس سورہ کوثر دے سادات نظام 3 معنی کیتے ہیں۔ کدے اس معنی کیتا ہے بھئی اس تو معنی ہے کہ حوض کوثر، کدے کوئی معنی کیتا ہے، کدے کوئی کہنے معنی کیتا ہے، لیکن 3 معنی کر کے غیر مطمئن آندا کیوں جس تانا دیتا یہ 10 پتر آن تے 10 وچوں ایک بھی موجود نہیں، تے جدا ایک بھی نہیں گا وہ پوری کائنات وچ کونے کونے وچ ہر جگہ تے سید موجود ہیں۔ اور اولاد فاطمہ پوری کائنات وچ موجود ہے۔ سامعین گرامی، کدے انہاں دی کتاب سیداں دی نہ پڑھیا کرو، اس واسطے کہ انہاں دے نسبت رسول نال ہے اور رسول دی اولاد ہے۔ تو پیغمبر گرامی دی ایک بہت بڑی حدیث ہے، مجلس وچوں ایک حدیث لے کے اٹھ گئے ہوئے تو مجلس کافی ہو جائے گی۔ سامعین گرامی کہ سادات نظام دا احترام کیتا کرو، پیغمبر گرامی دا حکم ہے کہ میری اولاد دا احترام کرو، جناب سیدہ دا حکم ہے کہ میری اولاد دا احترام کرو، انہاں دی نسبت میرے نال ہے، کردار دے ضامن تے اسی ہیں نا جی، غور ہے میری بات ہے۔ تو حدیث کے الفاظ نے کہ نادا منادن فی یوم القیامت ہے کہ مشر والے دیہڑے ایک اعلان کرے گا فرشتہ، یا ایھا الناس، اے لوگو اجتماعو، اکٹھے ہو جاؤ، بندے اکٹھے ہو جان دے، پوچھن دے کیوں اکٹھا کیتا ہے، وہ دسدہ تکلم رسول اللہ کہ اللہ کے رسول تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بندے بڑے خوش ہون دے بھئی 50,000 سال دا اتنا بڑا دن ہے تے گرمی بڑی ہے تے ہن اللہ دا رسول رحمت آ گئے نے، ہن یہ مطلب ہے کہ ساڈے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان دیاں۔ تو جدوں پیغمبر گرامی تخت تے آن دے تو پیغمبر گرامی فرمان دے کہ تم میں سے جس کا میں محمد پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ غور کرنا اس بات ہے، اور بڑی بہترین حدیث ہے سامعین گرامی کہ داد ہوندی ہے اچھی بات دی، غور ہے جی میری بات ہے، اچھی بات دی ہی داد ہوندی ہے، جڑی گل پسند آ جائے، جڑی فائدے والی ہوئے۔ تو فرماندے ہیں کہ جس کا مجھ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگ آکھن دے یا نبی اللہ حق تے تہاڈا بندا ہے، ساڈا کیڑا حق ہے، اساں تہاڈا کلمہ پڑھیا جہنم تو بچیاں۔ پیغمبر فرمان کہ نہیں، جس کا کچھ مجھ محمد پر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگ پوچھن دے یا نبی اللہ کون سا حق؟ پیغمبر فرمان دے کہ جس نے میری اولاد میں سے کسی کی خدمت کی ہے، کسی کا احترام کیا ہے، وہ کھڑا ہو جائے، میں آج محمد اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سامعین گرامی ہی مجلس ہے کہ سادات دا احترام ساڑھے تے واجب ہے، انہاں دی نسبت پیغمبر نال ہے۔ تو پیغمبر گرامی دی بیٹی دی ساری اولاد ہے جس کا احترام جناب سیدہ نال ہے۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند اللہ۔ اور جناب سیدہ دے بارے بہت بڑے فضائل نے، چونکہ عبد شاہ صاحب دی والدہ گرامی نے مجلس رکھی، دو دفعہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ مجلس رکھی ہے، پھر انہوں نے وفات بھی ہو گئی ہے۔ تو میں آخیا بھائی چلو انہوں دے متعلق جناب سیدہ دے شان دے متعلق کچھ گلاں تھوڑے تک پہنچا دے، ٹھیک ہے نا جناب؟ شہادت بھی وہی پڑھاں گا تو فضائل بھی جناب سیدہ دے پڑھاں گا۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند اللہم۔ تو بہت پیارا جملہ ہے ایک آیت اللہ خمینی دا، وہ فرماندے ہیں کہ جناب سیدہ کی شان لوگوں نے بیان کی ہے
دانشوروں نے بیان کی ہے، علماء نے بیان کی ہے، مراجع کرام نے بیان کی ہے، لیکن سب نے جو جناب سیدہ کی شان بیان کی ہے وہ جناب سیدہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں کر سکے، اپنی سطح ذہنی کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ ہماری جدہ کی ہم شان جو بیان کرتے ہیں ان کے مرتبے کے مطابق نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق کرتے ہیں۔ اور جناب سیدہ دی شان دا پتہ چلے گا یوم محشر کہ جناب سیدہ دی شان کیا ہے، اور جناب سیدہ نال جڑے بندے محبت کردے نے انہاں دی شان کیا ہے۔ غور فرمانا اس بات تے کہ فرمانے نے کہ جڑے بندے محبت کردے نے، جناب سیدہ دا ذکر کردے نے، دشمن تو بیزار نے اور مجلس کرواندے نے اور خرچ کردے نے، فرماندے نے کہ تو محشر دا دیہڑا ہوئے گا تے انہاں دی عزت اتنی ہوئے گی، وہ محبت کرنے والوں دی اتنی عزت ہوئے گی، اتنی تکریم ہوئے گی کہ ہر بندہ انہوں نے ویکھ کے رشک کرے گا کہ عین عین فاطمیین، کاش کہ ہم زہرا کی محبت رکھنے والے ہوتے، زہرا کے دشمن سے بیزار ہوتے اور ہم آج جنت کے حقدار ہوتے۔ شان ہے جناب سیدہ دی، اور پیغمبر گرامی نے خود شان جناب سیدہ دی فرمائی۔ جناب سیدہ دی عمر جو ہے تقریباً 18 سال 5 مہینے کچھ ایام۔ جملہ فضائل دا آ گیا ہے، کتنے سید ہے کتنے غیر سید ہے اس گل تے خوش ہون دے اور کتنے لطف اٹھان دے اور کتنے میرا چہرہ ویکھ چھڑن دے۔ تو جناب سیدہ دی عمر ہے تقریباً 18.5 سال۔ اس 18.5 سال دی عمر وچ اللہ پاک نے آقا زادی نو اتنے فضائل اور مناقب عطا فرمائے نے، ہر عالم دین نو مجبوراً لکھنا پہ گیا کہ اللہ دی پوری کائنات چوں پیغمبر گرامی نو علیحدہ کر لو، باقی زہرا کائنات دی ہر عورت تو بھی افضل ہے، کائنات دی ہر مرد تو بھی افضل ہے، اگر مرداں وچ کوئی نبی گزرے نے بی بی مرداں تو افضل ہے، رسول گزرے نے رسولہ تو افضل ہے، بی بی ہے محکومہ علی ہے حاکم، بی بی ہے محکومہ علی ہے حاکم، جس دی محکومہ دا مقابلہ کائنات دے نبی دے رسول نہیں کر سکتے، اس دے حاکم علی ابن ابی طالب دا مقابلہ کائنات ہے کون کرے گا؟ اور فرما رہے سامنے گرامی، تو پیغمبر گرامی اپنی بیٹی جناب سیدہ دا تعارف فرما رہے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وَهِيَ قُرَّةُ عَيْنِي، حدیث ایک ایسی آ گئی ہے جڑی ہر بندے کو وہ پہچان نہیں ہوندی، تے شاید تسی بندے بھی اس گل نوں پہچان نہ جاؤ۔ تو فرماندے نے ہِیَ قُرَّةُ عَيْنِي، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَثَمَرَةُ فُؤَادِي وَبَهْجَةُ قَلْبِي، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی مسرت ہے۔ آگے فرمانے نے وَهِيَ رُوحِ الَّتِي جَنْبِيٌّ، کہ جو میں محمد کے پورے جسم میں روح حرکت کر رہی ہے، اس حرکت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ یا علی، اس روح کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند اللہ۔ تو سامعین گرامی، جناب سیدہ دی میں کیا شان تواڈے سامنے بیان کراں کہ کسے بندے نے سوال کیتا پیغمبر گرامی تے، قرآن پڑھ رہے ہیں، سوال کیتا یا نبی اللہ، قرآن فرما رہے ہے وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ مریم تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، تسی فرماندے ہو کہ میری بیٹی زہرا سردار ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اللہ قرآن میں سچ فرمایا ہے۔ غور تے کرو، اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ مریم سردار ہے، کوئی شک نہیں سردار ہے، لیکن مریم سردار ہے آل زمانے ہے، کہ مریم سردار ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرماندن وَإِمَّا ابنتی فاطمۃ الزہرا نساء العالمین من الاولین والآخرین، فرماندن وعلی نساء العالمین
منال جنت فرماندے نے کہ میری بیٹی زہرا اول تو لے کے آخر تک کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور خود مریم کی بھی سردار ہے۔ یا علی یا علی، غور ہے جی میری بات ہے؟ بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں جناب سیدہ دی شان۔ بابے نے بار بار اپیل کی تھی، کل میرے کو درس میں بھی گئے نے آندے نے کہ میری والدہ نے مجلس رکھی ہے تو انہاں آکھے کہ دعا کرے ہے، تو میرا یہ اپنا دل کیتا ہے کہ میں جناب سیدہ دی شان چیلہ میں جی پڑھ دے وہاں کہ کھٹ بندیاں پڑھنی ہے، سارے مظلوم کربلا تے پڑھن دے، تو میں اس واسطے پڑھیا کہ جناب سیدہ دی کنیز نے اس مجلس کی بنیاد رکھی ہے، تو قیامت تک واسطے جناب سیدہ دعا فرمان اور نسلہ میں جائے۔ صلوات پڑھ لو بابا دے بلند۔ 6-17 پڑھیاں دیاں نے ربائی دیاں اردو دیاں، اگر توجہ ہوئے تو پڑھ دے وہاں۔ جناب مریم اور جناب زہرا دا تقابل کر کے نا جی کسی بندے نے بڑیاں 6-17 پیاریاں لکھیاں نے، آندے نے کہ مریم اور جناب زہرا دے بارے انہاں 6-17 لکھیاں نے، اور میں جناب دے سامنے پیش کرنا۔ صلوات ایک باری سارے پڑھ لو۔ توجہ کرو ایک باری پڑھا سرطنا، اور فرماندے نے کہ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ توجہ تے کرو، تسی مجلس سنن آئے ہو یا ویکھن آئے ہو۔ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ غور فرمانا ہے یا آگے فرماندے نے کہ تاریخ نے کب مریم کے احسان کا ذکر کیا ہے، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ خرچ کر ڈالا۔ آگے فرماندے نے کہ جب زہرا کا پسر مادی آخری بندہ غور کرے ہے، جب زہرا کا پسر مادی اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ غور ہے جی میری بات ہے؟ قصیدے دوبارہ پڑھی دینا یاد، پھر داد دوبارہ آوے گی نا اسنا۔ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ جب زہرا کا پسر مادی اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا اثر ہوگا۔ اور دوسری دیکھو کہ جب زہرا کا پسر مہدی اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو مریم کا پسر آسمان سے اترے گا اور کہے گا کہ امام زمانہ، اور امام زمانہ بھی کہیں گے کہ اے مریم کے بیٹے تو نبی ہے، تو رسول ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اگلے جملے تے میں داد لینی ہے، صرف صداد کرو اور غیر صداد بھی اگر کوشش کرو گے تو شامل ہو جاوے دے وچ۔ جملہ بہت پیارا آ گیا، فرماندے نے کہ تو نبی بھی ہے اور صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو بھی نمازی ہے، میں بھی نمازی ہے، تو آگے کھڑا ہو جا، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو ہمیں نماز پڑھا۔ تو اس وقت مریم کا بیٹا امام زمانہ کے زانو چوم کر کہے گا گو میں نبی ہوں، رسول ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، مگر آج تمہارے آگے کھڑا ہو کر تجھے نماز پڑھاؤں، نہ میری شریعت بچتی ہے، نہ میرا کلمہ بچتا ہے، نہ میری کتاب بچتی ہے۔ کیوں؟ میں مریم کا بیٹا ہوں تو بطول کا بیٹا ہے، میں مریم کا بیٹا ہوں تو بطول کا بیٹا ہے، مریم کنیز ہے اور زہرا سیدزادی ہے۔ سامعین گرامی، جناب سیدہ وہ ہستی نے کہ جنہ دا نام خود اللہ رکھیا ہے، غور ہے جی میری بات ہے، اور چہاردہ معصومین سب دے نام اللہ رکھے نے، سب دے نام۔
ہر نور نو اللہ پاک نے نگاہ قدرت نال ویکھیا اور جس نور کو جیسا فرق اور امتیاز نظر آیا ویسا نام اللہ عطا کیتا. غور فرمانا جس نور کو حمد تعریف نظر آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ رکھ دیتا اور جس نور کے دروازے تے پوری کائنات دیاں بلندیاں سجدہ کردیاں نظر آئیاں اس کا نام علی مرتضیٰ رکھ دیتا اور جس نور کے دروازے اتے پوری کائنات دا حسن و جمال سلام کردہ نظر آیا اس کا نام حسن مجتبیٰ رکھ دیتا اور جس نور دی دہلیز عصمت تے کائنات دے نا قابل معافی گناہگار لوگوں نے جنت دیاں رسیداں ملدیاں نظر آئیاں اس کا نام فاطمہ الزہرا رکھ دیتا. یا علی یا علی دو امام فرما رہے نے چوتھا اور پنجواں امام فرماندے نے ان اللہ ختمہ و فتمہ من احبہ من النار. فرماندے نے کہ اللہ ساڑی دادی زہرا دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے کہ ہر زہرا دی محبت رکھنے والے تے اللہ نے جہنم دیا کا حرام کر دیتی ہے جنت واجب کر دیتی ہے. تو نام بی بی دا ہے فاطمہ اور القاب بی بی دے بہت زیادہ نے. ایک لقب پڑھا اگر غور تسی فرماؤ تے جے انجے نال لگے ہوئے تو میں پھر اور بھی پڑھ لوں گا تے اگر تسی پیچھے رہ گئے ہوتے پھر ایک ہی کافی ہوگا. تو جناب سیدہ دا کافی القاب نے. ایک لقب ہے بطول, نام فاطمہ ہے, لقب ہے بطول. بطول دا ترجمہ تھوڑا جا کر جاواں, تھوڑا جا کر جانا کہ بطول اس مستور کو کہتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں ظہر کی نماز کے بعد حسن جیسے بیٹے کی ماں بنے اور وہی عورت اسی دن اسی ظہر عصر کو مصلی پر کھڑی ہو کر عصر کی نماز پڑھے, نہ اس کا وضو باطل ہو, نہ اس کا روزہ باطل ہو, نہ اس کی نماز باطل ہو. یا علی غور جی میری بات ہے. اور ایک لقب ہے بی بی دا محدثہ. محدثہ وہ سستی نو آکھا جاندہ ہے کہ جس دی ہر گل حدیث دی سند رکھے. غور فرمانا اس بات ہے. کتاب دا نام ہے کتاب الملائکہ. ایران دے عالم دین نے جنہاں دا نام ہے علامہ محمد اسماعیل سبزواری. وہ فرماندے نے کہ 24,000 مرتبہ جبریل پیغمبر کو آیا ہے. غور فرمانا کہ پیغمبر دی حدیث ہے نا, آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا. جڑا بندہ اندر آوندا ہے 2 بار دروازے تے آوندا ہے. 24,000 مرتبہ جبریل پیغمبر کو آیا ہے, 48,000 مرتبہ جبریل مولا علی کو آیا ہے اور 55,000 مرتبہ جبریل آ کے جناب سیدہ دی چوکھٹ دا سلام کیتا ہے. بھائی میری بات ہے. تو جبریل ہے عام فرشتہ نہیں, سید الملائکہ ہے. اتنی مرتبہ اس دروازے تے آیا ہے. کیا جبریل نے ہستیاں جان دنے, لیکن ایک ایسا موقع آیا ہے, مقام آیا ہے کہ جتے آ کے جبریل ہی پوچھتا رہے پروردگار میں دست صحیح چادر تھلے بیٹھے کون نے. اب بولو تو صحیح, پریشان ہو گئے ہو. اللہ فرمایا جبریل تو ان ہستیاں نہیں جاندا. فرمایا میں جاننا, ان ہستیاں تو میں جاننا, کوئی شک نہیں میں جاننا. تو فرماندے نے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایو الملائکہ تی, او فرشتیاں ہو اکٹھے ہو جاؤ. سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے. ملائکہ آتے ہیں پروردگار کوئی نواں حکم آ گیا. فرمایا نواں حکم کو نہیں آ گیا, آؤ زمین تے دیکھو 5 چادر تھلے اکٹھے ہو گئے نے. تو میں چاہنا تسی مجمع بن جاؤ تو میں ذاکر بن کے پنجاں دا قصیدہ نہ پڑھا. بولو تو صحیح. اللہ نے قصیدہ شروع کیتا ہے. حدیث قصہ ہن قاری صاحب کو سنی جے, ہر گھر وچ موجود ہے کہ اللہ نے قصیدہ شروع کیتا ہے ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین. اللہ فرما رہے ہیں میں آسمان بنایا 5 واسطے, زمین بنائی 5 واسطے, مشرق مغرب شمال جنوب بنائے نے 5 واسطے. لا لاک لما خلقت الافلاق. من قسم ہے اپنی عزت و جلالت دی اگر یہ 5 نہ ہوندے میں اللہ کائنات دی کوئی شے پیدا نہ کردا. غرض میں بات
تو اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، تمام ملائکہ ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں، جبریل کھڑا ہو گیا ہے، پروردگار جنہاں واسطے اتنا اہتمام کیتا ہی، اتنا دنیا بنائی ہے، زمین بنائی، آسمان بنائی، پروردگار یہ پنج ہے کون نے؟ اللہ فرمایا اتنی مرتبہ اس دروازے تے گیا تو نہیں جاندا؟ جبریل نے پروردگار میں قسم ہے تیری عزت و جلالت دی، اگے میں اس دروازے تے گیا 24,000 مرتبہ، 48,000 مرتبہ، 55,000 مرتبہ، لیکن ان ہستیاں میں علیحدہ علیحدہ تے الگ الگ ویکھے، ہن چادر تھلے پنج انج اکٹھے ہو گئے، میں پتہ ہی نہیں پہ لگدا انہاں چ محمد کیڑا ہے، انہاں چ علی کیڑا ہے، انہاں چ زہرا کیڑی ہے۔ تو میں عرض کیتی ہے کہ آقا زادی دی کل عمر ہے 18 سال، 18 سال دی عمر ہے کہ جدے وچ بندے دا زندہ رہن واسطے دل کردا ہے، زندہ رہن واسطے زیادہ نوجوان تشریف فرماؤ تے 18 سال دی عمر سے بندہ دل کردا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ لیکن کوئی امت نے ایسے ظلم کیتے آقا زادی تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا منگ دی آئی، اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ شالا زہرا مر جائے، اللہ کرے میں جڑے دکھ شروع کیتے میں خود پڑھ لاں، میں بکھرا پڑھ کے کتاباں پڑھ کے روندا رہنا کہ رسول دی بیٹی اتنی بڑی شان دی مالک ہے۔ تو وہ فرما رہی ہے اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ شالا زہرا مر جائے۔ بہت بڑی گل کر گیا محمد، 18 سال دی عمر ہے، سر دے وال سفید نے، تسی آکھو دے بھی 18 سال دی عمر وچ سر دے وال سفید کیویں ہوئے نے؟ میں ایک مثال دینا کہ ایک بندہ رکشے والا ہوئے نا جی، رکشے والا تے ان کو بندہ آکھے تو وہ برداشت کر جاندہ ہے، تے کوئی صدر مملکت نو آکھے نا تو وہ برداشت نہیں کردا۔ تے 1.25 لاکھ نبیاں دے سلطان دی بیٹی آئی تے 1.25 لاکھ نبیاں دے سلطان دے نوکر پہ آدھے زہرا تو مسئلے تو بول گئی ہیں، ہون میری سہن دے وال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، جدو آئی ہے نا اپنے گھر تو سیدھی مسلح تے بہ گئی ہے، جناب زینب عالیہ پہچان نہیں سکے، پر من ضعیفہ میری اماں دا مسلح، وہ دربار گئے ہوئے نے، اور نا میں تو ذرا مسند تے بٹھاواں، تو آقا زادی فرماندے نے زینب میرے گالے سپائی پا، میں تیری ماں زہرا، اماں 4.5 گھنٹے میں سی حالت بن گئی، فرماندے میں دربار وچ ویکھ آئی ہاں، ہن تیری چادر نہیں بچدی، میرا حسین بھی نہیں بچدا، تیری چادر بھی نہیں بچدی۔ سن دے ران دیو علماء کو ذاکرین کو کہ جناب زہرا دا پہلو زخمی آئی، سن دیو نا۔ علامہ حسین بخش جاڑا فرماندے نے ایک پاسے پتھر دی دیوار ہے، ایک پاسے جلدا ہوا دروازہ ہے، درمیان میں حسین دی ماں ہے۔ گل کیویں کراں کہ آقا زادی آئیے دروازے تے فرماندے نے آیا کرو اس دروازے دا، یہ عام دروازہ نہیں، یہ تے 1.25 لاکھ نبیاں دا سلطان کھلو کے قرآن پڑھدا ہے، اندر نہ آوے ہے، اندر میریاں دیاں راندیاں نے، کسے بندے دھکا دیتا ہے، دروازہ جناب شہیدہ دے پہلو تھی آیا ہے، سادات معاف کرنا، یہ دروازے وچ ایک لوہے دا کل آئی، پتول دے پہلو وچ رکھ گیا، 3 پسلیاں ٹوٹ گئیاں نے، ہاتھ ودا کے فرماندے نے فضا جلدی آؤ میرا محسن ماریا گیا، علی نو بلاؤ میرا محسن ماریا گیا۔ جدو آفاقہ آیا نا گشتوں تے پوچھیا ہے کہ میرا وارث کدے گیا، دسیا کہ لوگ گلے چ رسی پا کے دربار وچ لے کے نے۔ آقا زادی فرماندے نے کہ فضا بہن جلدی کرو، میں باب محمد دی پگ دیو، آسا دیو، میں دربار میں جا کے بد دعا کر رہی ہاں کہ علی دے گلے رسی میرے کو برداشت نہیں ہو۔ اگلی گل اور میں نہیں کرنی، اتنی مظلوم ہے رسول دی بیٹی تے اتنے مظلوم نے آج دے سید اپنی ماں دی قاتل دا نام نہیں لے سکتے۔ بابے دی شہادت تو بعد
चौखे दिहाड़े जिंदा नहीं रही, 2.5 महीने जिंदा रही है। तुसी पे रोंदे हो ना जी, तुहाडे रोण ते कोई पाबंदी नहीं, रसूल दी बेटी दे रोण ते पाबंदी है। कुछ बंदे घर आए ने, दकल बाब कीता ने, जनाब अली बाहर गए ने, ते पुछया ने कि रसूल दी बेटी अज तो बाद न रोवे, पर मंदे ने अपने बाबे दे रोंदी है, मैं किवें रोकां। लोगों जवाब दिता है, मेरे जिगर ते निस्तर चल गया है। लोग आते हैं या अली चंगी गल है, तुसी आप ही रोको, वरना सन चुप कराने का तरीका आउंदा है। इमाम रोंदे अंदर आए ने, आका ज़ादी फरमाते ने कि या अली रोंदे क्यों? फरमाया तेरी बाबे की उम्मत दरवाजे ते आई है। फरमाया मेरे बाबे की अज मुकान याद आई ने। फरमाया मुकानी नहीं, ये तेरे रोण ते पाबंदी लाना आए ने। फरमाया या अली उन्होंने जाके आख मुहम्मद की धी पई आदी है, मैं थोड़ी थोड़े दियाँ दी मेहमान हाँ, मैंने कुछ ना आखो, आखिर मैं दुनिया तो टुर जाना। फरमाया बड़ियाँ मिन्नतां कीतियां ने, नहीं मनदे। फरमाया ठीक है, तो मैं जंगल में जाकर रोवांगी। 2.5 महीने जनाब शहीदा बैतुल हुज़न में जाके रोंदे रहे ने। 2.5 महीनों के बाद एक रात ऐसी आई है कि अगो मौला अली है, पिछों जनाब शहीदा ने, और मौला अली इस मकाम ते खलो के ढाई मार के रोने ने। आका ज़ादी फरमाते ने या अली इतना क्यों पे रोंदी हो? फरमाया कि दुख्तर रसूल कि बंदियां नूं तेरा जंगल में रोना पसंद नहीं आया, दरख्त कट छड़िया ने, बैतुल हुज़न नूं अग ला छोड़ी ने, सारी रात रसूल दी बेटी आसमान दे साए तले रही है। तो फजर दी अज़ानां होईयां ने ना जी, तो उस वक्त फरमाते ने चलो घर चलीए। आके नमाज़ां पढ़ियां ने, नमाज़ां पढ़ के फरमाते ने या अली मैं तेरी लाज़ती मेहमान हाँ, मैंने राती बाबा दस गया है कि मैं दुनिया तो जा रही हैं, या अली मेरे सामने बहो ना, तो तू मिन पर जा मैं तेन पर जावा। तो आका ज़ादी ने पहला वैन मौला अली दे बेड़े च बह के कीता है, बाबा अजे तेरे कुल नान होए मेरे दरवाजे ते अग लगी है, बाबा अजे तेरा कफन मैला नहीं होया मेरा मौसम मारे गया। त्रीजी गल अजे करनी ने, फरमांदे ने बतूल या त्रीजी गल मेरे बेड़े में करनी नो, या चल रोज़ा रसूल ते मेरी इजाज़त है कि मैं वेखा तो सही हो कौन है जिस तेरा पासा जख्मी किया है, जिस तेरा मौसम मारे है। फरमाया नहीं या अली, गल बड़ी हो गई, नहीं या अली मेरे प्यो का पुत्र जे कोई नहीं, मेरा बिरा जे कोई नहीं। तो आका ज़ादी वसीयतां कीतियां या अली मेहरबानी करे अज दे बाद चिट्टे दिन घर ना आवे। कुछ बंदे गल समझिए, कुछ नहीं समझी। मां फरमांदे ने मेरे घर में मेरिया धियां रहियां ने, फरमांदे ने मावां औलाद की फितर ज़्यादा जानदियां ने। अगे जिस वे तुसी घर आउंदे हो ना, मेरी ज़ैनब जिथे बैठी होंदी दौड़ के मेरी कण पिछे आ बांधी है। हुण मैं दुनिया तो जा रही हाँ, पता नहीं मेरी ज़ैनब नूं कोई ओले देवे या ना देवे। पुत्रां नूं गुसल कराए, सोहणिया मामे पुआए, फरमाया हसन हुसैन तुसी हर रोज़ आख दिया ना कि अम्मा बड़े दुख मुखण दे, तो बेटा मैं अज वादा करनी हाँ जाओ रोज़ा रसूल दे जाके नाने को दुआ लगन छुपा देवे, मेरे दुख मुक जान दे। तो दोवें शहजादे आए रोज़ा रसूल ते, छोटे छोटे अमामे ला के नबी की कबर से रखे ने। तो बड़ा शहजादा रो रो के प्यादा नाना जान दसन आया हुण अम्मा खलो के नमाज नहीं पढ़ सकती, नाना जान दसन आया हुण अम्मा सज्जे हथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकती। जन्नत का छोटा नवाब रो के आदे नाना ये अमीर है, अमीर वाली गल्लां करदे, नाना मैं गरीब हाँ, मैं तेन दसना तेरी उम्मत ने साड़ी अम्मा ने बड़ा मारिया है, इतना मारिया ने ना सज्जे करवट तब्दील कर सकती है ना खब्बे करवट तब्दील कर सकती है। नबी की कबर हलन लग पई है। इमाम समझ गए ने खैर कोई नहीं, दुआ भिरावां मामे चाह के सरां ते रखे ने। मैं बड़े हौसले नाल पढ़दा आवांगा, हौसले नाल सुनदे आवे रसूल दी धी दा दुख हर बंदा शामिल हो जावे। दुआ भिरावां मामे चाह के सरां ते रखे ने, पर खुल के गल चाहे रे। छोटा अगे दौड़दा है, वड्डा पिछे दौड़दा है, दुआ भिरावां दियां चोटियां हवा चुड़दियां आउंदियां ने, कदे टुरदे रुक जांदे ने। घर दे पासे बाई वधा के आदे नम्मा जल्दी ना करी पुत्र भजदे आउंदे री,
اماں ساڑے نال پیار کریا تیرے بعد ساڑے نال پیار کسے نہیں کردا دوے بھرا رون دیے دروازے تے آئے نے فضا پہلے آئی کھلوتی آئی دوے بھرا کھلو کے رون لگ پہ نے فضا دیے میرا لال رو نہیں پہلے کھانا کھاؤ ٹھڈا پانی پیو پھر ماں دا سلام کرے ہے حسن دے چپ کر گئے نے حسین دو قدم پیچھے ہٹ گیا دے نما فضا من پہچان میں کربلا دا غریبا اماں نانے دسیا ہے ماں دنیا تو ٹر گئی ہے جنہ پتران دیا ماں مر جان دیا نے نہ کھانا کھاندے نے نہ پانی پیندے رہے دعا منگو اولاد چھوٹی ہوئے شالا کسی دی ماں باپ نہ مر جائے اولاد نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ سمین کیویں کرنے نے اساں گل کدے لگنا ہے حجرے گئے نے زینب و کلثوم رونی آن مولا علی مسجد گئے آن پتہ لگ گیا جو نبی دی تھی دنیا چھڑی پاک دے پیج کھل کے گالے چاہ گئے نے نبی دی قبر دے پاسے منہ کر کیا دن اللہ دے نبی من معاف کری تیری امانت واپس پہ یوں دیئے مگر اصلی حالت وچ نہیں او دیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں نے او دا پہلو زخمی او دا رخسارا زخمی ہے او دا سجا بازو حسن بھی بین کردہ آئی حسین بھی بین کردہ آئی زینب کلثوم بھی بین کردیاں حسین کو ایو جے بین کردہ آئی مدینے دی نگری حل دی آئی رو رو گیا دا یماں میں تیرا او پتران جس تیرا ضربہ نال کس جڑے اماں میں تیرا او پتران جی دی لاش پا مال ہو جانی اماں میں تیرا او پتران جی دا سارنے دیتے سوار ہو جڑے اللہ دے رشت آواز آئے یا علی حسین نما دی میت وٹا میرا عرش پہ ڈھان دائے مولا علی قریب آئے نے پنج بوسے دے کیا دن حسین بچڑا تیری اماں دا بڑا ارمان ہے میں نہ مولا نصیباں دی گالے آئی مدینے دا شہر ہے توڑی اماں دا میت ہے تُسی رون دے ہو توڑا بابا پنج بوسے دے کے ڈھان دائے پتہ نہیں کوئی قیامت دا منظر آئی کربلا دا جنگل آئی شمر ضربہ مار دائے سکینہ منتا کر دیئے ظالم تماچے مار دائی آدھی آئی ظالم نہ مار میں اس سے غریب دی چھوٹی دیا میں اگلی گل نہیں کرنی غیر سیدہ غسل ہویا ہے کفن ہویا ہے جنازہ تیار ہو گیا ہے جتنے سید غیر سید ہو میرے تے سوال کرو 1.25 لاکھ نبیاں دے سلطان دی بیٹی آئی مدینے میں ہزاراں صحابی موجود آن بطول دا جنازہ مدینے جو کتنے بنیا چاہے ہے تاریخ دے الفاظ نے سجا پاوا علی دے مونڈے تے آئی کھبا سلمان دے مونڈے تے آئی تریجا پاوا چانے والا مرد کوئی نائی فضا چوائی ہوندی آئی رو کیا دیا یا علی آہستہ ٹرو میں عورتا چوتھا پاوا چانے والے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آن جنہ دے قد چھوٹے آن ماں دا جنازہ تلیاں تے چاہ کیا دیا نماں تو ایڈی غریب ہے کہنا تیرا جنازہ چوانے والا ہی کوئی نہیں اماں پتر جنازہ چاہیے ہوں دیری ادرات دا ٹیم ہے بطول دا جنازہ گلیاں دے موڑ کٹدا ہوں دے جدوں چوتھی گلی دے موڑ دے پہنچے نے علی اچانک ٹر دے روک گئے نے فرمان دے حسن لال ماں دا جنازہ رکھو پچھے بیکھو میری 6 سال دی زینب ہے برکہ پاک جنازے دے پچھے دوڑ دی ہوں دیئے پہلے زینب نو گھر پہنچاؤ پھر ماں دا جنازہ چاہوے ہے برکے چوات بن گیا دیئے بابا ادھی رات دا ٹیم ہے من ماں دی قبر تے نہ جان دیو علی فرمان دن میری غیرت برداشت نہیں کر دی تو ماں دی قبر تے اد رات دے ٹیم جاویں میرے امام نے بطول نو دفنایا ہے جدوں واپس ٹرے نے گلی دا دوجا موڑ مڑے نے مولا علی پہ ٹر دے آن سلمان ٹر دے بے آئی حسن حسین رک گئے نے آدن بابا یا علی تسی گھر ٹر جاؤ اس گلی چو نہیں گزرنا فرمان دن کیوں اس گلی چو نہیں گزرنا رو گیا دن بابا جان او سامنے اس ملون دا گھارے جس ساڑی اماں نو تماچا مارے آئی اتنے ظلم دا تماچا آئی کنا دے گوشوارے ترٹ گیا اللہ لعنت اللہ علیہ